السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مذادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 20 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ خزائی اور قبیلہ خزاعہ سے ان کا تعلق ہے، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یا اس سال عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ بصرہ میں آپ کا قیام رہا، یعنی بصرہ میں رہتے تھے۔ بڑے بزرگ صحابی ہیں، حافظ قرآن تھے۔ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، یعنی ان سے سلام کرتے تھے۔ سن 53 یا 52 ہجری میں آپ کی بصرہ کے اندر وفات ہوئی۔ آپ سے تقریباً 180 حدیثیں مروی ہیں۔ ابھی یہاں جو روایت بلوغ المرام کی حدیث نمبر 20 پڑھی گئی ہے، یہ بڑی طویل روایت ہے بخاری و مسلم کے اندر۔ یہاں پر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے پورے واقعے کو ذکر نہ کرتے ہوئے جو مقصود ہے، باب سے متعلق ہے، برتن کے متعلق، وہ یہاں پہ صرف ذکر کیا ہے۔ فی نفسی حدیث بڑی لمبی ہے، واقعہ بڑا لمبا ہے، صرف یہاں پر وہ نقطہ پیش کیا ہے کہ جس کا تعلق برتنوں سے ہے۔ مسئلہ چل رہا ہے برتنوں کا، کہ کن برتن کو استعمال کر سکتے ہیں، کن برتنوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ توضؤوا من مذادۃ امرأۃ مشرکہ۔ اصحاب منے صحابہ اکرام، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اصحاب منے ساتھی، صحابہ اکرام، توضؤوا منے وضو کرنا، توضأ یتوضأ توضؤا باب تفاعل سے معنی ہوگا وضو کرنا، یعنی نماز سے پہلے جو ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ دھلتے ہیں، اسی چیز کو وضو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ تو توضأ یتوضأ مانے وضو کرنا۔ مزادہ کہتے ہیں من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، مزادہ مشکیزہ، چمڑے کا برتن۔ امرأۃ مانے امرأۃ مانے عورت، مشرکہ مانے مشرکہ شرک کرنے والی عورت۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب یعنی صحابہ اکرام، توضؤوا وضو کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا اور آپ کے اصحاب نے بھی، صحابہ اکرام نے بھی وضو کیا۔ من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ، مشرکہ عورت کے مشکیزے سے، مشرکہ عورت کے برتن سے، توضؤوا وضو کیے، من مزادۃ امرأۃ مشرکہ، مشرکہ عورت کے مشکیزے سے۔ مشکیزہ چمڑے کا برتن ہے، یعنی برتن تھا چمڑے کا جس کے اندر پانی رکھا ہوا تھا، اسی چمڑے کے برتن سے صحابہ کرام نے وضو کیا۔ اور وہ برتن کس کا تھا؟
ایک مشرکہ خاتون کا تھا، مشرکہ اور کافرہ عورت کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس سے وضو کیا ہے۔ اس سے یہ کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ برتن جو نان مسلم کے ہیں، کافر کے ہیں، مشرک کے ہیں، ان برتنوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، اگر اس میں کوئی بظاہر گندگی نظر نہیں آتی ہے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو ایک عبادت ہے، صحابہ اکرام نے وضو کیا، تو یہ بالکل واضح سا مسئلہ ہے کہ اگر مشرکہ عورت کے برتن سے وضو کرنے کی نوبت آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو وضو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مشرک کا عورت ہے، یہ مشرکہ کا برتن ہے یا عورت کا برتن ہے۔ ہاں اگر اس میں شراب پیے جاتا ہو یا اس میں گندگی پکائی جاتی ہو، جیسے خنزیر وغیرہ گوشت استعمال کی جاتی ہے تو منع ہے، لیکن اس میں بظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آتی ہے اور وہ برتن استعمال ہو رہا ہے پینے کے لیے، تو اس برتن سے وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی مشرکہ عورت کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، کافروں کا برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے 2 روز پہلے جو روایت پڑھی گئی تھی کہ اہل کتاب کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا ایک خاص پس منظر ہے، وہ یہ کہ چونکہ اہل کتاب ان برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے تھے، شراب پیتے تھے، اور ان کے یہاں اہل کتاب کے یہاں یہ عام سی بات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لیکن دوسروں کے جو برتن ہیں جس میں وہ یہ چیز نہیں پکتی ہے، یعنی خنزیر کا گوشت نہیں پکاتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، تو ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر یہی مسئلہ بات واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے برتن سے وضو کیا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ فی حدیث طویل، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بڑی لمبی روایت میں ہے، یعنی جو حدیث یہ ابھی پڑھی جا رہی ہے یہ ایک لمبی روایت میں ہے، یعنی اس میں ایک بڑا قصہ ہے، اس میں ایک بڑا قصہ ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، اور اس وقت پانی کسی کے پاس نہیں تھا، جہاں پہ ٹھہرے تھے وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام کو کھانا ہے، پکانا ہے، نہانا ہے، ہاں کسی کو پینے کی ضرورت ہے اور کسی کو وضو کی ضرورت ہے، اب پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف لوگوں کو بھیج دیا، تو اب پتہ لگا ہے پانی کہاں ہے، تو کچھ لوگ نکلے وہاں سے، تو راستے میں جہاں تلاش رہے تھے وہاں پہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر کے پانی بھر کر کے لا رہی ہے۔ اب یہ صحابہ کرام اس عورت کو دیکھ کر کے فوراً اس کو روک لیا اور اس کو پکڑ کر کے، یعنی اس کی سواری لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا پانی جو برتن تھا، جو چمڑے کا مشکیدہ تھا، اس کو اتروایا اور پھر اس میں آپ نے پانی لیا، اور پھر صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے برتن کو بھر لو، جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لے، جس کو غسل کی ضرورت ہو غسل کر لے، جس کو پینے کی ضرورت ہو پانی پی لے، اور جس کو اسٹور کی ضرورت ہو اسٹور کر لے۔ اور سارے صحابہ اکرام جو ایک بڑی جماعت تھی، ان سب لوگوں نے اس مشرکہ عورت کے برتن سے پانی استعمال کیا اور پانی بھر لیا، پینے والوں نے پی لیا، نہانے والوں نے نہا لیا، وضو کرنے والوں نے وضو کر لیا، اور کسی کو اسٹور کی ضرورت ہے تو اسٹور بھی کر لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا اثر دیکھیے کہ اس میں سے پانی کچھ بھی کم نہیں ہوا، اس میں سے کچھ پانی کم نہیں ہوا۔ اس خاتون نے، جو مشرکہ عورت تھی، اس خاتون نے بڑا تعجب کیا کہ پانی سب لوگ لیے لیکن اس کا پانی جیسے کا تیسے ہے، اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ جب سب لوگوں نے پانی استعمال کر لیا تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلی، کہا کہ یہ خاتون یتیموں کی پرورش کرتی ہے، یتیموں کی کفالت کرتی ہے، اس کے گھر میں یتیم بچے ہیں، تو کیا کرو تم لوگ کچھ کھانا پینا جو تمہارے ہاتھ میں ہو، تمہارے پاس ہو، اس کو دے دو، ڈونیٹ کر دو، دے دو۔ مشرکہ خاتون ہے، مشرکہ خاتون کے برتن سے آپ نے پانی لیا ہے، اس کے پانی کو پیا ہے، اور پھر صحابہ اکرام نے اسٹور کیا ہے۔ اب چونکہ اب جانے کا وقت آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا۔ احسان کیسے کیا؟ جب پوچھا کہ تم کون ہو
تو اس نے اس عورت نے اپنی تفصیلات بتائی کہ میں یتیموں کی پرورش کرتی ہوں، یعنی میرے گھر میں یتیم بچے ہیں. وہ عورت بیوہ تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احسان کیسے کیا؟ احسان یہ کیا، کہا کہ جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیز ہو وہ جمع کرے. جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو، مشرکہ عورت کو دے دیا. وہ عورت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلی اور جب اپنے علاقے میں گئی تو کہتی ہے کہ میں تمہارے پاس دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آئی ہوں. میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آئی ہوں. اب اس نے پورا واقعہ بتلایا، کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پانی استعمال کیا تھا، پھر پانی کم نہیں ہوا، اور پھر نبی نے جو احسان کیا، جو دیا. اب یہ واقعہ مکمل ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے، اور پھر چاروں طرف لشکر بھیج جا رہے ہیں. جہاد کے لیے صفیں تیار کی جا رہی ہیں، لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، ادھر جہاد کے لیے جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. یعنی ہر طرف اللہ کے، مدینہ کے ہر طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے. لیکن جس خاتون کے برتن سے پانی استعمال رسول نے کیا تھا، یا جس کا پانی پیا تھا، اس بڑھیا کا آپ نے بڑا احسان ادا کیا کہ اس بستی پر آپ نے حملہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے چاروں طرف لشکر کو بھیجا، حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے اس بڑھیا، جس بڑھیا نے آپ کو پانی پلایا تھا، اس بڑھیا کی بستی پر آپ نے حملہ کرنے سے منع کر دیا تھا. جب اس بڑھیا کو علم ہوا کہ مدینہ کے چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں اور جہاد ہو رہا ہے، ہماری بستی محفوظ ہے، اس عورت نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور کہا جانتے ہو جس آدمی کے بارے میں تم سے کہتی تھی وہ سچا آدمی ہے، وہ صحیح آدمی ہے. اور پھر اس عورت کے مشورے کے بعد، نصیحت کے بعد، اس بستی والوں نے اسلام قبول کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے جانے سے پہلے پہلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر احسان کرتے تھے. یہ احسان کا آپ کا ایک پہلو تھا کہ جس خاتون نے پانی پلایا تھا، جس کے برتن سے آپ نے پانی نوش کیا تھا، اس پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس بستی پر کبھی آپ نے حملہ نہیں کیا، کبھی جہاد کے لیے لوگوں کو روانہ نہیں کیا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا اخلاق ہے. تو یہ روایت ابھی جو پڑھی گئی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے برتن سے وضو بنایا ہے، تو وضو بنا سکتے ہیں. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں اس کو ایک ترتیب سے لکھ لیتے ہیں. نمبر 1، بوقت ضرورت مشرکوں کا برتن استعمال کر سکتے ہیں. بوقت ضرورت مشرکوں کا برتن استعمال کر سکتے ہیں، بشرطی کہ اس برتن میں نجاست کا، گندگی کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس میں گندگی نہ ہو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چمڑے کو دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا ناپاک نہیں رہتا ہے. چمڑے کو دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا ناپاک نہیں رہتا ہے، اس سے غسل وغیرہ، وضو وغیرہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشرکہ عورت کے برتن سے وضو کیا تھا، وہ کس کا برتن تھا؟ مشرکہ کا برتن تھا. دباغت کس نے دیا تھا؟ وہ بکری جب ذبح کی گئی، یہ جانور ذبح کیا گیا، تو کون اس پر اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوگا؟ ظاہر مشرک لوگ ذبح کر رہے ہیں. تو چمڑا اور گوشت جو بکری کے جسم سے نکالا جا رہا ہے، جانور کے جسم سے نکالا جا رہا ہے، اس کا ذبح کرنے والا مشرک ہے. لیکن چونکہ دباغت دیا گیا ہے، گوشت کا مسئلہ الگ ہے، چمڑے کی بات کی جا رہی ہے. چمڑا الگ کر لیا گیا اور اس پر دباغت دے دی گئی، تو چمڑا کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا. اب وہ چاہے مشرک کام کرے چاہے وہ مسلمان کام کرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی، ضرورت پڑنے پر عورت سے بات چیت کر سکتے ہیں. ضرورت پڑنے پر اجنبیہ عورت سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پرہیز کرنا واجب ہے. فتنے کا اندیشہ ہے تو پرہیز کرنا واجب ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ چمڑے کے برتن سے وضو کر سکتے ہیں. چمڑے کے برتن سے وضو کر سکتے ہیں. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، مشرکوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں. مشرکوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، یعنی ان سے اچھے روابط رکھنا، ان سے تعلقات قائم کرنا، یہ جائز ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے.
نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں البتہ پانی نہیں ملے تو اس کا بدل تیمم ہے، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ساتویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کے احسان بھولنا نہیں چاہیے، کسی کا احسان بھولنا نہیں چاہیے، احسان یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. احسان کر کے احسان بھول جانا چاہیے، لیکن احسان لے کر کے احسان کرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہیے. یعنی ہم نے احسان کیا، ہم کو اپنی نیکی بھول جانا چاہیے، ہم نے احسان کیا، یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے ہم نے احسان کیا. البتہ ہم نے احسان لیا ہے، ہم نے کسی کا احسان حاصل کیا ہے، تو اپنے احسان کرنے والوں کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ احسان کو چکانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.